إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے کچھ دروس سے وضو کے مسائل یا وضو کا طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک سلسلہ جاری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں ہم واقعی وضو کا طریقہ جانیں۔ اور ابھی ہم پاؤں دھونے تک پہنچے ہیں، یعنی تقریباً وضو مکمل گویا کہ ہو گیا ہے۔ پچھلے درس میں سمجھتا ہوں بلا عدد پاؤں دھونا یہ آخری چیز ہم نے دیکھی تھی، صفحہ نمبر 17 پر۔ عبداللہ ابن العلا سے روایت ہے انہ سمع یزید یعنی ابن ابی مالک و ابا الازہر، عبداللہ ابن العلا نے یہ بتایا کہ انہوں نے یزید ابن ابی مالک سے اور ابو الازہر سے یہ سنا یحدثان عن وضوء معاویہ، کہ دونوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کے بارے میں بتاتے تھے۔ قال یریہم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت معاویہ نے کہا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھا رہے تھے، دکھا رہے تھے۔ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ، تو انہوں نے تین مرتبہ وضو کیا، یعنی تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا۔ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ، اور اپنے قدم بلا عدد دھوئے، یعنی 3 کی پابندی اس میں نہیں کی۔ اس کو امام احمد اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پاؤں دھوتے وقت میں 3 کے عدد کی پابندی نہ کرے تو چلتا ہے، باقی اعضاء کے سلسلے میں 3 مرتبہ دھوئے، اور پاؤں کو اگر 3 سے کم بھی دھو لے تو یہ چلتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مرتبہ دھو سکتے ہیں؟ تو نہیں، کیونکہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد بھی ہم نے ایک روایت دیکھی تھی خفین پر مسح کرنے کے سلسلے میں۔ خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو، اور جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو جوربین کہتے ہیں۔ یہ فرق ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا کہ جوربین اور خفین۔ تو خفین چمڑے کے موزے ہیں اور جوربین یہ کپڑے کے موزے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے اتنا موٹا کپڑا ہونا چاہیے کہ 1 میل تک چلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی قید ہم کو نہیں ملتی ہے۔ ابراہیم حمام سے روایت کرتے ہیں بال جریر ثم توضأ، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استنجا کیا، پیشاب سے فارغ ہوئے، اور ثم توضأ، اس کے بعد وضو کیا۔ ومسح على خفیہ، اور اپنے دونوں خفین پر مسح کیا، اپنے دونوں خفین پر مسح کیا۔ فقیل تفعل هذا، لوگوں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کرتے ہیں؟ فقال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفیہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ نے پیشاب سے فراغت کے بعد وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا۔ تو خفین پر مسح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا یہ سنت ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت یعنی یہ عمل خفین پر مسح کرنے کا متواتر ہے، یعنی اتنی روایتیں صحابہ سے 60 سے زیادہ روایتیں ہیں جو خفین پر مسح کی آئی ہیں۔ تو چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا دلیل کے اعتبار سے ویسا ہی قوی ہے، ثبوت کے اعتبار سے ویسا ہی ثابت شدہ ہے جیسے قرآن ثابت شدہ ہے۔ تو اگرچہ یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن اتنا ہی پاورفلی ثابت ہے یہ، کیونکہ اتنی روایتیں اس کی آئی ہیں، یہ متواتر ہے۔ قال الاعمش قال ابراہیم، اعمش کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا کان یعجبہم ھذا الحدیث، صحابہ کو، تابعین کو، اہل علم کو یہ حدیث بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ کیوں؟ لأن اسلام جریر کان بعد نزول المائدہ، اس لیے کہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سورہ المائدہ کے نزول کے بعد تھا۔ یہاں تک آ کے میں سمجھتا ہوں پچھلی مرتبہ رک گئے تھے۔ پھر سے سوال میں پوچھتا ہوں کہ ان کو یہ حدیث کیوں پسند تھی، کیوں اس کے بارے میں تعجب اور خوشی تھی، اور اس سے جریر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کا کیا تعلق ہے کہ نزول مائدہ کے بعد میں وہ اسلام لائے، تو اس سے کیا معاملہ حل ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ سورہ مائدہ میں وہ آیتیں آئی ہیں، کون سی؟ نکاح کی، وضو کے اعتبار سے۔ تو یعنی سورہ مائدہ کے بعد ایمان لائیں تو کیا ہوا اس سے؟ ان کو اس حدیث سے خاص کی، اس سے کئی لوگ ایمان لائے سورہ مائدہ کے بعد میں، تو ان کے اسلام لانے سے خوشی ہوئی، اور اس کے بعد اسلام لائے، یعنی دین کامل ہونے کے بعد یہ اسلام لائے، اس لیے خوشی ہوئی۔ یہ حدیث سب سے دیکھیے پہلے اصل میں یہ ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کیا بولنا ہے، لیکن بول نہیں پا رہے ہیں کہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کو واقعی وہ بولنے آنا چاہیے جو بولنا چاہتا ہے۔ دیکھیے الفاظ کیا ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث، لوگوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی، اس حدیث سے بہت خوشی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام، جریر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام نزول مائدہ کے بعد تھا۔ تو اس میں ربط کیا ہے؟ اس حدیث سے خوشی اور ان کا سورہ مائدہ کے نزول کے بعد اسلام، اس میں تعلق کیا ہے؟ بعض اوقات بہت دن ہو جائیں اگر درس کے لیے، میں سمجھتا ہوں 2-3 ہفتے کی چھٹی کی برکت ہے یہ۔ ہاں عنہ تو کیا؟ دیکھیے استدلال، یعنی ہم کیسے کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں، یہ ہم کو پوری بات بولنے آنا چاہیے۔ ہاں پوائنٹ نمبر 1، ہاں 2، بس یعنی سورہ مائدہ میں دیکھیے، سمجھیے اس بات کو اچھی طرح سے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پاؤں کو دھونا ہے۔ وضو کی جو آیت آئی سورہ مائدہ میں کیا ہے؟ وضو کی آیت ہے۔ اب وضو کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا؟ پاؤں کو دھونا ہے، ٹھیک۔ اب اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی موزے پہن کے موزوں کے اوپر مسح کر لے، چمڑے کے موزوں پر، تو چلتا ہے، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی کہے گا کہ اس میں تو قرآن میں تو ہے کہ پاؤں دھونا چاہیے، اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ مسح کر سکتے ہیں،
تو ہو سکتا ہے یہ پرانا ہو، کیونکہ قرآن کی آیت میں تو موضوع پہ مسح نہیں ہے۔ تو پھر پہلے موضوع پہ مسح کا عمل تھا یا پہلے پاؤں دھونے کا عمل تھا؟ پہلا بعد والا کون سا ہے؟ تو جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کب تھا؟ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے موضوع پر مسح کیا۔ تو نزول مائدہ کے بعد میں آپ نے موضوع پر مسح کیا یا پہلے؟ بعد میں۔ تو معلوم ہوا کہ پاؤں دھونے کے علاوہ یہ حکم ہے کہ اگر ایک آدمی چمڑے کے موزے پہنا ہوا ہو تو وضو میں اس پر مسح کرنا کافی ہے، پاؤں موزے اتار کے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا ہم کو بتانے آنا چاہیے کہ سورہ مائدہ میں پاؤں دھونے کا حکم ہے اور اس حدیث میں مسح کا حکم ہے۔ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے پہلا کون سا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا پاؤں دھونے کا حکم تھا اور اس کے بعد کا یہ عمل ہے۔ کیا اس سے وہ منسوخ ہو گیا؟ نہیں، کسی نے کسی کو منسوخ نہیں کیا ہے، دونوں اپنی جگہ باقی ہیں کہ اگر موزے نہیں پہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پاؤں دھونا ہے۔ تو وہ آیت ایسی حالت کے بارے میں ہے جب کہ آدمی موزے پہنا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر موزے پہنا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا اس پر؟ بشرطے کہ وضو کی حالت میں اس نے موزے پہنے ہوئے ہوں، جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ پھر ریپیٹیشن ہو گیا ہمارا۔ اب آتے ہم ایک اور مسئلے پر کہ جوربین، جوربین کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کے موزے۔ اگر کپڑے کے موزے آدمی پہنتا ہے تو ان موزوں کو کیا کہتے ہیں؟ جوربین۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ ومسح علی الجوربین والنعلین، تو آپ نے جوربین اور نعلین پر مسح کیا۔ جوربین کہتے ہیں کپڑے کے موزوں کو، اور نعلین کہتے ہیں، نعلین آج تو عام طور سے وہ پہنا نہیں جاتا ہے، ایک فلیٹ چمڑا اس طرح سے ہوتا تھا یا نیچے کچھ اس کے اور بھی زیادہ کچھ ہو سکتا تھا، اور اس کو جیسے ہمارے جوتوں کی لیس ہوتی ہے تو اس کو سائڈ سے اس طرح سے لیس ہوتی تھی، جیسے آپ مثال کے طور پہ مان لیجیے کوئی پتا ہے اور اس کے قبالان سامنے سے دو لیس ہے، اس سے پاؤں باندھ دیے، انگوٹھے یا پاؤں پورا، اور پیچھے بھی اس طرح سے، تو جس کو سٹریپس ہوتے تھے جیسے سینڈل میں ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے سینڈل بالکل زیادہ بڑی ہوتی ہے، تو وہ نیچے کچھ ہے اور اس کو ایسا کر کے باندھ دیا، پھر ایسا باندھ دیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعلین۔ یہ بہت پتلا ہوتا ہے اور زیادہ مطلب چل سکتے ہیں اس کے اندر، اس کو نعلین کہتے ہیں۔ سینڈلس آپ بول سکتے ہیں، ان کو ترجمے میں اس کے لیے کچھ اور لفظ ہے نہیں، اس کو سینڈل ہی بولنا پڑے گا، لیکن آج کل کے سینڈل بہت الگ ہوتے ہیں، تو اس زمانے کے معاملات الگ تھے، اس کو سینڈل کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر اور نعلین پر مسح کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جوربین پر مسح کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ آپ نے نعلین پہنے اس پہ موزے تھے، موزے کے اوپر آپ نے نعلین پہنی تھی، اور آپ نے اسی طرح سے موزوں پر مسح کیا کیونکہ موزوں کا حصہ کھلا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ حصہ نعلین پر بھی آپ کا ہاتھ لگا، تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ جوربین اور نعلین دونوں پر آپ نے کیا کیا؟ مسح کیا، یعنی آپ نے وہ جوتیاں یا نعلین پہنے موزوں پر مسح کیا۔ ایسا کر سکتے ہیں، جیسے کوئی آدمی اس کی صاف ستھری سینڈلز ہوں، اس کے اوپر وضو کر رہا ہو یا اس کو پہنے ہوئے ہو اور موزے پہنے ہوئے ہو، پورا وضو کرے اور اگر اس پہ مسح کر لے موزوں پر اور کچھ حصہ اس کے سینڈلز پر ہو جائے تو یہ چلے گا؟ چل سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ اس کو امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اور ایسی اور بھی روایتیں ہیں کہ ایک آدمی اپنے جوربین پر مسح کر سکتا ہے۔ جوربین کپڑے کے موزے، بہت سارے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے کچھ دن پہلے، 4 یا 5 دن پہلے کہا، اپنے اس قول سے رجوع کیا۔ وہ بھی شروع میں کہتے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے،
کپڑے کے موضوع پر مسح نہیں کرنا چاہیے وہ شروع میں کہتے تھے، لیکن اپنی وفات کے کچھ دنوں پہلے انہوں نے اپنا وہ مسئلہ چھوڑ دیا اور وہ بھی اس کے قائل ہو گئے کہ کپڑے کے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس سے، اور یہ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو ہمارے لیے زیادہ بڑی دلیل ہے۔ اگرچہ ہم اماموں اور علماء کی باتوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم نبی کے مقابلے میں ان کی بات کو مانیں۔ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسروں سے ترجیح دینا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے پاؤں کا آپ نے دیکھا، آپ سر کا بھی دیکھ لیں۔ مغیرہ ابن شعبہ امامے کا مسئلہ، امامہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سر پہ پگڑی ہے، سر پہ کپڑا ایسا باندھ لیتے ہیں۔ عرب میں عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر پہ کپڑا ہوتا، کچھ لوگ ایسا باندھتے ہیں، کچھ لوگ ایسا باندھتے ہیں۔ تو کپڑا جو ان کے پاس عام طور سے ہوتا تھا سر ڈھانکنے کے لیے، تو وہ سر پہ باندھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اسلامی ادب ہے جس کو اسلام نے قائم رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ دوسروں کا طریقہ ہمارا نہیں، بلکہ پہلے سے عرب امامہ استعمال کرتے آئے ہیں، اس کو بولتے ہیں امامہ۔ امامہ امامہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب تجوید اگر آدمی کو نہیں آتی ہو تو ظاہر بات ہے دونوں بھی اس کے لیے کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ امامہ یعنی امامت، جو نماز کی یا کسی اور معاملے میں ہوتی ہے۔ تو امامت جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ امامت ہے، الف والی۔ اور امامہ عین کے ساتھ میں وہ کون سا ہے؟ جو سر پہ کپڑا باندھا جاتا ہے، چاہے وہ پگڑی کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں لپیٹا جائے، تو یہ امامہ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ امامہ۔ اس لیے تجوید سیکھنا چاہیے، ورنہ آپ بول رہے ہوں گے امامہ، میرا امامہ کہاں ہے؟ لوگ سوچیں گے آپ میری امامت کہاں پوچھ رہے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ تو امامے پر مسح کرنا کیسا؟ کیا امامے پر مسح کر سکتے ہیں؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فمسح بناصیتہ وعلی العمامۃ وعلی الخفین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اپنی پیشانی کا، اپنے عمامے پر اور اپنے خفین پر۔ اب اس حدیث میں تینوں ایک ساتھ آ گئے۔ ایک تو آپ نے پیشانی پر مسح کیا، یہ ہے پیشانی، اور آپ نے کیا کیا؟ بچا ہوا حصہ کہاں ہے؟ امامہ۔ تو آپ نے جو پگڑی باندھی ہوئی تھی یا سر پہ کپڑا آپ کے بندھا ہوا تھا، آپ نے اس پر بھی مسح کیا، یعنی سر کے اوپر تھوڑا سا حصہ آپ کا بالوں کا تھا کھلا ہوا، آپ نے یہاں سے شروع کر کے پورے کس پہ مسح کیا؟ امامے پر۔ اور آپ نے خفین پر بھی مسح کیا، خفین چمڑے کے موزے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور بخاری میں بھی اسی کے قریب الفاظ سے روایت آئی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ امامے پر مسح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ چاہے تو پورا صرف امامے پر کرے، چاہے تو پھر سر کے حصے سے شروع کر کے پھر امامے تک آدمی جائے۔ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر اور خمار پر، خفین پر اور خمار پر مسح کیا۔ مسح کے معنی کیا ہے؟ مسح، وامسحوا، تو مسح کہتے ہیں ہاتھ کو گزار دینا، اس طرح سے کسی چیز پر مس کر کے اس کو گزارنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسح۔ لیکن ایک دم یہ کرنا کیا ہے؟ یہ دھونا ہوا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہلکے ہاتھ سے ہاتھ پھیر دے اس طرح سے، وہ کیا ہوا؟ اچھا، مسح گیلے ہاتھ کے اس کو مسح کہتے ہیں یا سوکھے ہاتھ کے اس کو؟ گیلے ہاتھ کو ضروری نہیں ہے، مسح کا جو ہے گیلا ضروری نہیں اس کے لیے، لیکن گیلا بھی ہو سکتا ہے، سوکھا بھی ہو سکتا ہے، اس کو مسح کہتے ہیں۔ تو ایسا بھی آپ کہیں تو یہ مسح کہا جائے گا اس کو، لیکن وضو کے لیے آپ سوکھے ہاتھ سے کر سکتے نہیں، اس کے لیے پانی ضروری ہے۔
تو وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار، اس کو امام مسلم نے روایت کیا کہ آپ نے خفین پر مسح کیا اور خمار پر مسح کیا۔ خمار خمرہ، خمرہ عربی زبان میں خمرہ، خمرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، اسی پر سے لفظ کیا ہے، شراب کے لیے لفظ کیا ہے، خمر۔ شراب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شراب کے معنی تو پینے کی چیز کو کہتے ہیں، تو پانی شراب ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، نہیں، پانی شراب نہیں ہو سکتا ہے۔ عربی زبان میں ہر پینے کی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شراب۔ تو شراب کے معنی جو پی جاتی ہے چیز، تو پانی، شربت، زمزم، اور ہمارے یہاں جس کو شراب اردو میں بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خمر ہے۔ تو بہرحال خمار کس کو کہتے ہیں؟ ڈھانپنے والی چیز کو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو کیا کہا گیا ہے؟ اپنا خمرہ اپنے گریبان پہ ڈال لو۔ خمرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کپڑا جو سر سے لے کے چہرے تک اور سینے تک آ جائے، یہ کیا ہے؟ خمرہ۔ تو وہ ڈھانپنے والا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمرہ۔ اسی پر سے ہے خمار، یعنی وہ چیز، کپڑا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ہوتا تھا؟ سر پر۔ تو سر پہ کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ امامہ۔ تو اس کو امامہ اور خمار دونوں کہا جا سکتا ہے۔ وہ کپڑا ہے تو آپ لپیٹ لیا کرتے تھے، کھول بھی سکتے ہیں اس کو اور لپیٹ بھی سکتے ہیں اس کو، بعض اوقات ایسا آدمی ڈال بھی لیتا ہے اس کو۔ عربوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے سر پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، تو وہ سر ڈھانپنے کی چیز ہوتی، کبھی ادھر سے ڈال دیا، کبھی سر پہ پگڑی باندھ لی، تو وہ کپڑا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امامہ یا خمرہ یا خمار۔ تو یہ عورتیں بھی استعمال کرتی ہیں، دوپٹہ ان کا جیسے ہوتا ہے، تو اسلام میں اس کو خمرہ کہا گیا، قرآن میں اس کو خمرہ کہا گیا۔ تو اسی لیے امام النووی اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، شرح مسلم میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا خفین پر اور خمار پر۔ خفین چمڑے کی موزے، خمار پر، تو کہتے والخمار یعنی العمامہ۔ خمار کے معنی کیا ہے؟ کیونکہ یہ عربی جاننے والے لوگ ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خمار کے معنی ہے امامہ، لأنها تخمر الرأس ای تغطیہ، اس لیے کہ وہ سر کو ڈھانپتا ہے۔ تو خمرہ کے معنی ڈھانپنے کے آتا ہے، غطا کے آتے ہیں، خمرہ ای غطا، عربی زبان میں غطا، تو اس کے معنی کیا ہے؟ ڈھانپنے کے۔ اسی طرح سے خمرہ، اس کے بھی معنی کیا ہے؟ ڈھانپنے کے۔ اسی طرح سے سترہ، اس کے بھی معنی کیا ہے؟ ڈھانپنے کے۔ تو اور بھی معنی ہے، غشہ کے معنی میں بھی آتا ہے، غاشیہ، اسی پر سے سب کو ڈھانپ لے گی وہ قیامت سے۔ انشاءاللہ عربی وغیرہ میں جب کبھی آگے دیکھیں گے ہم لوگ تو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ ایک ایک لفظ کئی اعتبار سے ایک ہی معنی کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا کن کن چیزوں کا؟ خفین اور خمار۔ خمار کے معنی کیا ہے؟ امامہ، امامہ، امامہ کیا ہے؟ امامہ۔ اس پر علماء نے کتاب بھی لکھی ہے، احکام الامامہ، احکام الامامہ، پورے احکام اس کے کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اعضاء کو دھونے کی گنتی کی طرف۔ جیسے ہم نے اس سے پہلی حدیثوں میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ اعضاء کا دھونا ملتا ہے، تو کیا 3 سے کم یا زیادہ مرتبہ ہم ہاتھ، پاؤں کو، چہرے کو دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی کیا دلیلیں ہیں؟ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم نے کن کن چیزوں پر مسح دیکھا؟ نمبر 1، ہاں، سب سے پہلے گردن پر مسح ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ گردن پر مسح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بعض اہل علم سے ثابت ہے، لیکن وہ دلیل بن سکتا ہے نہیں، کیونکہ وضو دینی عمل ہے، اور پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بھی گردن کا مسح ثابت
نہیں ہے۔ اس بارے میں جو بھی حدیثیں آئی ہیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم نے مسح دیکھا سر کا مسح سب سے پہلے، جو کہ واقعی قرآن میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد نمبر 2 کن پٹیوں کا مسح ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، یہ بھی آیا، سر کے ضمن میں ہی آ گیا ہو۔ پھر کانوں کا مسح آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاؤں کا مسح ہے، پاؤں کا مسح کہاں سے لائے آپ؟ ہاں خفین، ہاں پاؤں کا مسح نہیں ہے، کائے کا مسح ہے؟ خفین کا۔ پاؤں کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ پاؤں بولے، پاؤں موزہ ایک ہی ہوا نا، ہوا نا، آپ بول رہے تھے پاؤں اور موزہ ایک ہے یا الگ ہے؟ موزے میں پاؤں پہنتے ہیں یا پاؤں میں موزہ؟ تو دونوں الگ ہیں نا۔ ہاں، تو موزوں کا تذکرہ جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ مسح، اور پاؤں دھونا۔ تو کون سے موزے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 چمڑے کے، دوسرے کپڑے کے، کپڑے کے اور چمڑے کے۔ اس کے علاوہ مسح کہاں ہے؟ سر کا گیا نا، پہلے سب سے پہلے آیا تھا وہ۔ ہاں، اب نعلین پر، نعلین پر الگ سے صرف مسح ہے کہ کوئی آدمی صرف نعلین پر مسح کر لے تو چلے گا؟ نہیں، بلکہ کیا ہے وہ؟ جب آپ نے جوربین پر مسح کیا تو ہاتھ اس کا آپ کا نعلین پر بھی لگ گیا، تو سمجھنے کی چیز ہے وہ، پہنے آپ نے مسح کیا۔ اور امامے پر مسح چلتا ہے؟ چلتا ہے۔ عام طور سے محدثین نے اس کو سنت مانا ہے کہ امامے پر مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ ٹوپی پر نہیں، ٹوپی پہ ثابت نہیں ہے، امامے پر ثابت ہے، جیسا ملا ویسا لینے کا، زبردستی زیادہ لینے کا نہیں، جتنا ثابت ہے اتنا ہی لینے کا۔ کوئی آدمی پوچھے گا رومال باندھے، رومال پہ بھی کر سکتے کیا؟ امامہ ہے، امامے پر ثابت ہے، ٹوپی پر ثابت نہیں ہے، لہذا ٹوپی پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ اس زمانے میں ٹوپی پہنا کرتے تھے، آیا ہے روایتوں میں، لیکن میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے ٹوپی پر بھی مسح کیا ہو۔ ایک مرتبہ اعضاء کو دھونا، یعنی ایک مرتبہ چہرہ، ایک مرتبہ ہاتھ، ایک مرتبہ پاؤں وغیرہ، ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے، اس بارے میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ کلی، ایک مرتبہ ناک میں پانی دینا ایک ہی مرتبہ میں، اور اسی طرح سے ایک مرتبہ ناک سے نکنا، سارے اعمال کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، وضو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرتن ایک مرتبہ۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ یعنی یہ نہیں کہا انہوں نے ایک مرتبہ وضو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے کیا معلوم ہوگا؟ پورا وضو کتنی مرتبہ کیا؟ ایک مرتبہ۔ ظاہر بات ہے ایک وضو کافی ہے، یہاں ویسی بات نہیں ہے، یہاں کیا بولا جا رہا ہے؟ آپ نے وضو کیا تو ایک مرتبہ کیا، یعنی ہر عمل وضو کا کتنی مرتبہ کیا؟ ایک مرتبہ، ورنہ ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے کیا بولیں گے؟ توضأ مرتن، لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے، پورا وضو ایک بار کیا کی بات نہیں آ رہی ہے، وضو کے اجزاء جتنے ہیں ان کو ایک بار کیا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ توضأ مرتن، ایک بار آپ نے وضو کیا۔ اس کو امام البخاری نے کتاب الوضو میں ذکر کیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ کوئی آدمی تمام اعضاء ایک مرتبہ دھوئے تو چلتا ہے؟ چلتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ کب ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ پانی کی، یعنی دیکھیے اسلام میں کتنی گنجائش ہے کہ اگر واقعی کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو آدمی کم پانی میں بھی وضو کر سکتا ہے۔ یا پھر کب ہو سکتا ہے ایسا؟ جماعت کھڑی ہو اور آدمی کے پاس وقت ہو، جماعت کھڑی ہو یا ٹرین چھوٹ رہی ہو، آدمی باہر آ کے وضو کر رہا ہے مثلا، اور اس کو معلوم پڑا رہا ہے بھاگو یہاں پہ ٹرین چھوٹ رہی ہے ابھی، تو ایک آدمی مطلب اس طرح سے کسی واقعی دوڑنا ہے اس کو ابھی، تو ایک مرتبہ جلدی سے وضو کر لیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو ایسے مواقع پر ایک آدمی اگر وقت کی کمی کی وجہ سے یا پانی کی کمی کی وجہ سے ایک مرتبہ اگر وضو کرتا ہے تو ایسا کرنا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اگر کچھ بھی وجہ نہیں ہے اور ایک بار کیا تو کرنا صحیح ہے صاحب؟ ہاں صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ تو ثابت ہے تو کیا اس سے ثابت ہوا؟ مطلب ایسی مجبوری میں نہیں، یعنی مجبوری نہیں ہو تو کر سکتے کہ کیا دلیل ہے؟ ہاں اس میں کوئی علت بیان، یعنی ایسا نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا، ایسا اس میں نہیں ہے کہ ایسا پانی کم تھا تو آپ نے ایسا کیا۔ کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی کر لے تب بھی اس کا وضو ادا ہو جاتا ہے، لیکن کیا یہ کامل وضو کہلائے گا؟ زیادہ ثواب کس میں ہے، 3 مرتبہ میں یا 1 مرتبہ میں؟ 3 مرتبہ میں زیادہ ثواب 3 مرتبہ میں ہے۔ کیوں 3 مرتبہ میں زیادہ کی گنجائش ہے؟ اس لیے کہ اعضاء کا اچھی طرح سے دھونا زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ مرتبہ میں دھونے میں زیادہ اچھا دھلتے ہیں اعضاء یا ایک کم پانی میں؟ 3 مرتبہ میں دھلنے کی گنجائش زیادہ ہے، اچھے سے دھلیں گے، لیکن 1 مرتبہ میں ہو سکتا ہے کہ سوکھا رہ جائے۔ تو کامل وضو وہ ہے جس میں 3 مرتبہ دھویا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھویا، اور آپ نے اس کے بعد کچھ بات بھی کہی جو میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ نمبر 2 مرتبہ اعضاء کا دھونا، یہ بھی چل سکتا ہے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين، دیکھیے مرتن 1 مرتبہ، مرتين 2 مرتبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا 2 مرتبہ، 2 بار آپ نے وضو کیا، یعنی ہر عضو کو آپ نے کتنی مرتبہ دھویا؟ 2 مرتبہ۔ اس کو بھی امام البخاری نے کتاب الوضو میں ذکر کیا ہے۔ تیسری روایت ابو یونس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان عثمان توضأ بالمقاعد، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقاعد پر وضو کیا، اس جگہ پر وضو کیا۔ فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود وضو کیا، تو آپ نے، کون ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خلفائے راشدین میں سے ہیں، تو ظاہر بات ہے شروع زمانے سے مسلمان ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھاؤں؟ کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھاؤں، یعنی میں کر کے بتاؤں تم کو کیسے وضو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ وضو کیا؟ 3 مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کیا۔ تو یہ کس کا وضو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم نے دیکھا تین باتیں ہم نے دیکھی، ایک مرتبہ بھی اعضاء کو دھونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 2 مرتبہ بھی ثابت ہے، اور 3 مرتبہ بھی ثابت ہے۔ کیا 3 مرتبہ سے زیادہ دھو سکتے ہیں اور پاک ہونا ہے کسی کو؟ ایک دم ہی پاک، سب تو 3 بار دھوتے، میں زیادہ دھو کے ایک دم اللہ سے ایک دم اور قریب ہو جاؤں، ایک دم صاف، اور صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ایک دم کلین صابن استعمال کر سکتے ہیں وضو میں، کیا ہو جائے گا؟ وہ سنت ہوگا نا کہ بدعت؟ اگر کوئی آدمی وضو میں صابن استعمال کرے تو صحیح ہے؟ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں کس میں ثابت ہے؟ جنازے کے غسل میں، اس میں بیری کی پتیاں ڈالی جاتی تھیں جس سے کیا ہوتی ہے؟ زیادہ صفائی ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے کیا، لیکن وضو کے پانی میں کیا ایسا نہیں کیا آپ نے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 3 مرتبہ سے زائد دھونا صحیح ہے یا نہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعرابی کے معنی کیا ہے؟ دیہاتی، عرب کا یعنی دیہات کا رہنے والا۔ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یسألہ عن الوضوء، اور آ کر پوچھا وضو کے بارے میں۔ آنے کا مقصد کیا تھا؟ یسألہ عن الوضوء، آ کے پوچھا کہ وضو کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وضو کیسے کرتے ہیں؟
فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کر کے دکھایا کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. ثم قال هكذا الوضوء، آپ نے فرمایا دیکھو ایسا ہے وضو. ہاکذا عربی زبان میں ہاکذا کی کیا معنی ہے؟ ایسا. ہاکذا ایسا ہے کیا؟ الوضو، وضو ایسا ہوتا ہے. کتنی مرتبہ بتایا ہے؟ اسی لیے ہم نے شروع میں نے جو کہا کامل وضو کیا ہے؟ یہ وضو ہے. تو ایک عام آدمی جو آیا ہے جس کو زیادہ باریکیوں میں پیچیدگیوں میں نہیں جانا ہے، وضو بتاؤ ہم کو کر کے، آپ نے کہا 1 بار بھی چلے گا 2 بار بھی چلے گا، اس کو زیادہ کچھ نہیں بتایا آپ نے سمپل کر کے بتایا. اور کتنی مرتبہ کیا؟ 3، اور بولا ایسا وضو ہے. تو معلوم ہو پرفیکٹ وضو آپ نے کر کے اس کو بتا دیا، زیادہ مسئلے مسائل اس میں چھیڑے نہیں. تو یہ کتنی مرتبہ تھا؟ 3. ثم قال هكذا الوضوء، آپ نے کہا ایسا ہوتا ہے وضو. فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم، جس نے اس سے زیادہ کیا، اس میں کچھ بڑھایا. 3 مرتبہ دھونے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ جس نے اس سے زیادہ کیا، اس میں بڑھایا، فقد اساء برا کیا. ساء کا مطلب ہوتا ہے سیئ، جسے سیئہ گناہ کو کہتے ہیں، برائی کو کہتے ہیں. فقد اساء، اس نے برا کام کیا. وتعدى، حد پار کر دی. وظلم، ظلم کیا. تو 3 باتیں آپ نے کی، اس نے برا کیا، حد پار کر دی، اور ظلم کیا اپنے اوپر. غلط کام کرنے والا کس پہ ظلم کرتا؟ کس کا برا کرتا ہو؟ اپنا ہی برا کرتا. تو ظلم کس پہ ہوا؟ اب اپنا برا کرنا، کسی اور کا برا کرنا کس پر ظلم ہے؟ اس پر، اپنے اوپر ہے، اس پر ظلم ہے. لیکن اپنا برا کرنا کس پر ظلم ہے؟ اور اپنا برا آدمی کب کرتا ہے؟ جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایسا ہے وضو. اب جس نے اس سے زیادہ کیا، اس نے کیا کیا؟ برا کیا، حد پار کر دی. تو معلوم ہے کہ حد کتنی ہے؟ 3 کی. اس لیے پچھلی روایت میں جو پاؤں دھونے کی روایت تھی اس میں تھا کہ آپ نے بلا عدد پاؤں دھوئے. تو وہاں پر میں نے کیا کہا تھا؟ 3 سے زیادہ مراد یہاں پر نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ گنتی کی پابندی 3 کی نہیں کی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ 4 5 6 جتنا دھونا ہے دھو، نہیں، بلکہ کتنی مرتبہ میں؟ 3 مرتبہ ہی میں پاؤں دھونا چاہیے. یہی بات علماء نے اس حدیث کی شرح میں کہی ہے. اور دلیل میں اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ 3 مرتبہ دھویا، اور 3 مرتبہ دھونے کے بعد کیا کہا؟ جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے کیا کیا؟ اساء وتعدى وظلم. تو معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ اعضاء کو دھونا اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے. اس حدیث کو امام ابو داود، امام النسائی اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں سنن میں روایت کیا ہے. یہ ترمذی میں نہیں ہے، باقی 3 کتابوں میں ہے. کتب ستہ کتنی ہیں؟ کون سی ہیں؟ 6 ہیں. کون سی ہیں؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. تو یہ کتنی کتابیں ہوئی؟ 6. تو ان میں سے 3 کتابوں میں یہ ہے. پہلی 2 کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ صحیحین، یعنی 2 صحیح کتابیں. اور باقی 4 کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب کیا بولتے ہیں؟ سنن. اس کو یاد رکھیے، تھوڑا ذہن میں آ گیا اس لیے بتا رہا ہوں. ایک تو ہے الصحیحین، اور دوسرا بھی جان نکل گئی، السنن. تو یہ کتنی کتابیں ہیں؟ یہ 4 کتابیں ہیں. ابو داؤد، سنن ابی داؤد. بعض لوگوں کو لگتا ہے ابو داؤد ہے کہ ابی داؤد ہے؟ ہاں ابی داؤد ہے، ایسا نہیں ہے. سنیے، اس کو یاد رکھیے. اس لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید پرنٹنگ مسٹیک ہے تو اپنی کتاب میں کریکٹ بھی کرتے ہوں گے اس کو.
ابو داؤد یہ نام ہے اس محدث کا جس نے سنن ایک کتاب لکھی ہے، اور ان کی جو کتاب ہے اس کو کہتے ہیں سنن ابی داؤد۔ تو عربی کا ایک قاعدہ ہے، جیسے ابو فلان کسی کا نام ہو، جیسے ابو عبداللہ، ابو عبداللہ امام البخاری کی کنیت ہے، تو یہ نام یا کنیت ہے ابو عبداللہ۔ یہاں بھی ابو داؤد کنیت ہے، ان کا نام سلیمان ہے۔ امام ابو داؤد کا نام کیا ہے؟ سلیمان، اور ان کی کنیت ہے ابو داؤد۔ اسی طرح سے امام البخاری کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ لیکن جب کہا جائے گا کہ ابو عبداللہ کی کتاب، تو اب کیوں کہا جائے گا کتاب ابی عبداللہ؟ اضافت کی وجہ سے قاعدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رہے گا۔ تو بعض کتابوں میں آپ کو ایسا دکھائی دے گا سنن ابی داؤد، تو ابو کی جگہ یہاں پر کیا آئے گا؟ ابی۔ تو کوئی الگ سے کتاب نہیں، یہ ابو داؤد الگ ہے، ابی داؤد الگ ہے، دیکھو یہاں پہ یا آیا، وہاں پہ واو ہے، وہ ایک ہی ہے، ابو اور ابی ایسا ہو جاتا ہے، تو ایک ہی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ وہ پرنٹنگ مسٹیک نہیں ہے، چھپنے میں غلطی نہیں ہوئی ہے وہ۔ تو سنن ابی داؤد، اور اردو والے لکھتے ہیں سنن ابو داؤد، تو اردو کے حساب سے لکھتے ہیں، ورنہ عربی کے قاعدے کے اعتبار سے صحیح یہی ہے، سنن ابی داؤد، ٹھیک۔ تو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی کتابوں کے نام نہیں ہیں، کس کے لقب ہیں؟ ان محدثین کے لقب ہے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابوں کا نام کیا ہے؟ سنن ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے کہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا صحیح نہیں، اعضاء کا 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا صحیح نہیں۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بعض اعضاء کو 1-2 مرتبہ اور بعض اعضاء کو 3 مرتبہ، یعنی پابندی نہیں اعضاء میں، ایسا چلتا ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عمرو ابن یحییٰ المازنی اپنے والد یحییٰ ابن عمارہ الانصاری سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا قال لعبد اللہ ابن زید، ایک شخص نے عبداللہ ابن زید سے کہا، وہو جد عمرو ابن یحییٰ، کہتے ہیں کہ وہ عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہیں، اتستطیع ان ترینی، کیا آپ یہ کر سکتے ہو کہ مجھے دکھا دو، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، کیا آپ دکھا سکتے ہیں مجھ کو کر کے؟ فقال عبداللہ ابن زید نعم، عبداللہ ابن زید نے کہا ہاں۔ فدعا بماء، انہوں نے کیا کیا؟ پانی منگوایا۔ ماء کے معنی عربی زبان میں کیا ہے امی؟ ماء، ماء یعنی کیا ہے؟ پانی۔ وہ ماء الگ ہے، اردو کا ہے، وہ عربی زبان میں غنہ آتا ہی نہیں ہے۔ ماء، ماء، بہت سے لوگ ماں کو بھی بغیر غنہ کے بولتے ہیں ماں، تو یہ ماء ہے، ماء پانی۔ فدعا بماء فافرغ علی یدیہ، فافرغ بہانا ڈالنا، فافرغ علی یدیہ فغسل مرتين، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور کتنی مرتبہ دھویا؟ 2 مرتبہ۔ ثم مضمض واستنثر 3، پھر اس کے بعد میں کلی کی اور ناک صاف کی 3 مرتبہ۔ ہاتھ کتنی مرتبہ دھوئے؟ 2۔ کلی کتنی مرتبہ اور ناک کتنی مرتبہ صاف کی؟ 3۔ ثم غسل وجهه 3، پھر چہرہ دھویا 3 مرتبہ۔ ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين، پھر دونوں ہاتھ دھوئے 2 مرتبہ کوہنیوں تک۔ اب یہ کتنا ہو گیا واپس سے؟ 3 کے بعد 2، تو 2 مرتبہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد کلی کی ناک صاف کی 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد چہرہ دھویا کتنی مرتبہ؟ 3، پھر دونوں ہاتھ دھوئے کتنی مرتبہ؟ 2۔
ثم مسح رأسه بيديه، پھر اپنا سر کا مسح کیا دونوں ہاتھوں سے۔ یہ کتنی مرتبہ کیا ہے؟ اس میں کتنا عدد؟ دیکھیے پھر سے پڑھ رہا ہوں میں۔ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، تو آپ آگے سے پھر پیچھے تک گئے۔ بدأ بمقدم رأسه، شروع کیا آپ نے سر کی شروعات سے۔ حتى ذهب بهما إلى قفاه، یہاں تک کہ آپ گدی تک گئے۔ سر کا مسح لوگ اتنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، سر کا مسح کتنا ہونا چاہیے؟ شروع سے لے کے آخر تک۔ کہاں تک ہونا چاہیے؟ جہاں بال جہاں تک نکلتے ہیں، یہ حصہ جو یہاں تک ختم ہوتا ہے، تو یہاں تک گئے۔ اور ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه، پھر واپس دونوں ہاتھوں کو ویسے ہی لوٹایا اس مقام پر جہاں سے شروع کیا تھا۔ یہ مسح کا سنت طریقہ ہے کہ یہاں سے شروع کرے آدمی اور جا کے واپس آگے آ جائے۔ حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، پھر اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ مسح کتنی مرتبہ کیا؟ 2 مرتبہ کیا، صحیح ہے نا؟ نہیں، مرتين کہاں ہیں؟ مسح میں مرتين نہیں ہے، وہ ہاتھوں کے لیے ہے۔ دیکھیے مرتين کتنی بار آیا؟ مرتين نہیں آیا، وہ 2 بار آیا۔ ایک تو شروع میں جو ہاتھ دھوئے وہ کتنی بار تھا؟ 2۔ پھر اس کے بعد پورے ہاتھ جو دھوئے وہ بھی کتنی مرتبہ تھا؟ 2۔ اس کے علاوہ کیا مرتين ہیں؟ یہ 2 مرتين ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری مرتبہ کچھ ہے اور 2 مرتبہ دھونا نہیں۔ تو سر کا مسح کتنی بار کیا؟ 1 بار۔ کیسے معلوم پڑا آپ کو 1 بار؟ عدد نہیں ہے، تو عدد نہیں ہے تو کتنا 1 پکڑنے کا؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے، ایسا کر کے ایسا کیا تو کتنی مرتبہ؟ 1 یا 2؟ یہ 1، یہ 2 نہیں ہوا، 1 ہی ہوا۔ یہ پورا مسح ہے، یعنی سر کا مسح ہے ایسا اور ایسا۔ تو اس کو کتنا پکڑا انہوں نے؟ اس کے بارے میں بتایا کہ 2 مرتبہ کیا، 3، 4۔ جب کسی چیز کے بارے میں عدد نہ آئے تو کتنی مرتبہ مانا جائے گا؟ تذکرہ کتنی بار کیا؟ 1۔ اگر 2 ہوتا تو 2 بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک چیز کو جب کہا جائے کہ انہوں نے ایسا کیا تو اس کو کتنی بار مانا جائے گا؟ اگر گنتی نہ بتائی جائے تو فطری بات ہے، فطری بات ہے۔ تو اگر گنتی نہ آئے تو 1 ہی مانا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ بعض اعضاء کو 2 مرتبہ اور بعض کو 3 مرتبہ دھونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سے بھی آدمی کر سکتا ہے۔ اور مسح کتنا کیا اس میں؟ 1 بار مسح، 2 بار ہاتھ اور 3 بار چہرہ اور پاؤں وغیرہ جو بھی ہے۔ تو 1، 2، 3 ایسا تینوں بھی چلتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا آج کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہمارا بہت کم مواد رہ گیا ہے، اس کو ہم آگے مکمل کریں گے۔ اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ امتحان کا اعلان آپ کا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں 1-2 ہفتے اور جائیں گے۔ اگلے جمعہ کو ہوگا درس، یا آپ لوگ گوشت اڑانے میں رہیں گے؟ بدھ کو عید کب ہے؟ ہاں، آدمی قربانی کرے نہ کرے بات تو ایک ہی ہے، گوشت تو کھاتا ہی کھاتا ہے۔ جمعہ کو لیں گے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جمعہ کو رہے گا درس انشاءاللہ۔ تو اگلے درس میں ہم آگے کی مسائل دیکھیں گے، اور وہ ہونے کے بعد امتحان کا اعلان ہوگا، تھوڑا وقت آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد میں ہم نماز کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ درس انشاءاللہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت